اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے کل ایک ایسا نیوز دیکھا جو ہمارے انڈیا کے کوئی مسلمان بچے بناتے ہو، اس میں زی ٹی وی والا بول رہا کہ سعودی عرب کے اندر کھدوائی کے دنوں میں آثار قدیمہ والے جو کھدائی کرتے ہیں، اسکیویشن کا کام کرتے ہیں، ڈگنگ کرتے ہیں، وہ کھدائی کے اندر مندر نکل کے جو 10,000 سال پرانے ہیں۔ اب 10,000 سال کون سے کیلنڈر کا؟ ہندو کے کیلنڈر کا یا کرسچن کے کیلنڈر کا یا اسلام کا جو 1444 چل رہا، یا چائنا کا کیلنڈر جو 5,000 کے قریب ہے، یہودیوں کا؟ کس کا کیلنڈر 10,000؟ کہاں ہے تاریخ؟ سب سے بڑا جھوٹ 10,000، پہلا ہندو کا جھوٹ۔ دوسرا، کون سی مندر؟ کرسچنوں کی ٹیمپل بھی بولتے، کرسچن جو چرچ کے اندر مریم علیہ السلام کا اسٹیچو رہتا، عیسیٰ علیہ السلام کا اسٹیچو رہتا۔ اگر تم کیتھولک میں گئے تو ڈھیر سارے ان کے حواریوں کے بھی اسٹیچوز رہتے۔ اب تم کو حواری بھی معلوم کی نہیں کی۔ اب یہ جو مسلمان جو ویڈیوز ہمارے جو بناتے ہیں، سب سے پہلے تو میں پاکستان کے ڈراموں کا اندازہ کر کے کہہ رہا ہوں، ان لوگوں کا ایمان نہیں ہے پاکستانیوں کے پاس۔ جس طرح ہم مسلمان انڈیا کے ایمان افروز رہتے ہیں، اللہ جانتا ہے، وہ خود بولتے ہندو یہاں کے پاکستانی عورتیں جو میرے بیگم کے ساتھ کام کرتے تھے، وہ لوگ بتائے کہ مسلمان انڈیا کا بہت اسٹرانگ رہتا، یہ پاکستان کا ہندو سے بھی گئے گزرا رہتا، کرسچن سے بھی گئے گزرا رہتا، سور سے بدتر رہتا انہیں پاکستانی۔ وہ ڈرامے خود بتا رہے، دل کھل جاتا، اسلام کو نہیں سمجھ کے مادہ پرستی کی بات کرتے، اور خالی زندگی بھر یہ لوگ کے جیسا کالوں کا ایک نیگرو کوئی بول دیا ان کو، اور نگر بول لیتے ہوئے مر جاتے کالے یہاں پر بچے۔ سیم کسی نے اسٹیٹس کا بول دیا، تمہاری حیثیت کیا ہے بول دیا شاید ایک پاکستانی کو، تو وہ پاکستانی کو ہندو بولا ہوں گا تیری حیثیت کیا ہے بول کے، کیونکہ ٹی وی پہ تو وہی بکواس کرتے کتوں کے جیسا۔ تو یہ پاکستانیوں کو وہ دل کو لگ گیا، نیگر جیسا کالوں کو لگ گیا افریقہ کے، ویسے ہی پاکستانیوں کو بھی لگا دل کو کہ جو اسٹیٹس، کیا اسٹیٹس میں بھکاریاں، آدھا تو ملک ٹکڑا کر دیے بھیک مانگ کے، تو انڈیا سے لیے۔ تم اسلام کے لیے تھوڑی جی رہے، تم کتوں کے جیسا جی رہے۔ اس واسطے وہ عمران اور شہباز کا روز کا رونا سامنے آ رہا، اور تمہارے ڈراموں سے معلوم ہو رہا تمہارے کنے اسلام کی تعلیم نہیں ہے بول کے، تمہارے ڈراموں سے معلوم ہو رہا تم لوگوں کو جنت کی حقیقت نہیں ہے بول کے۔ تمہارے ڈراموں کا ایک آدمی مر گیا، اس کی مثال دیتا ہوں سنو، اس کا وہ نام نہیں معلوم میرے کو، وہ شخص کا ایک ڈرامے سے نکال کے دوسرے آدمی کو وہ ڈرامے میں رکھ دیا، ہمارے مسز نے بتایا۔ تو وہ مر گیا سو والے آدمی کے پاس جائیداد اتنی تھی، بینک بیلنس اتنا تھا، پراپرٹی اتنا تھا، ارے انہیں جنت میں گیا یا نہیں گیا اس کے لیے دعا کرے رہے تم۔ لعنت، تم مسلمان نہیں ہے، کتے ہیں تم، تھو ہے تمہاری زندگی پہ پاکستانی ہو۔ 4 صوبے اللہ وہ بھی توڑ دے، ایک پنجاب لے لے، پنجابی اپنے آپ کو سردار بول لے، یا تو مسلمان تو نہیں بول سکتا، تو پنجابی بول لے اپنے آپ کو۔ کمینے ہے تم لوگوں کو ویڈیو نہیں بنانے آتا، اس واسطے بولنا ہے پاکستانیوں کو۔ ایسے گندے گندے جھوٹے خیالات کے خبروں کے قصے بتا رہے تم۔ مسلمان کا ایسا جو ہے جذبہ ایمان نہیں رہتا، مسلمان کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ مسلمان اللہ کو ماننے کے لیے ہوا میں جو ہے اپنی مسلح ڈال کے نماز پڑھا سوئے۔ مسلمان آسمانوں میں من و سلوا کے زمانے میں اڑتا تھا، یہ بھی ایمان والے کی حقیقت ہے، ولی اللہ کی، اللہ کے دوست کی۔ مسلمان ہمارے ولی اللہ مہاراشٹر کے حج کو پانی پر چل کے گئے، اور یہ لوگ بولتے بدعت ہے حج پہ جانا پیدل۔ لعنتی مسلمان، انڈیا کا یا پاکستان کا علم نہیں۔ ایک حج کو مسلمان ایک رکعت نماز، 2 رکعت کی نفلی نماز پڑھ کے پھر آگے بڑھتے تھے، یہ 2 رکعت نماز پڑھ کے پھر 2 رکعت کے لیے آگے بڑھتے تھے۔ اس طرح سے انہوں نے حج تک وہ پوری جو راستے کو صفوات کو طے کرنا ہے، راستہ مسافہ
انہوں نے صرف عبادت سے 2 رکعت پڑھ کے پیدل چلنے کے بجائے نماز پڑھ کے کعبے کو گئے. اور ایک مسلمان کی نشانی یہ بھی ہے، اللہ کے اس میں 2 آدمیوں کے اللہ نے حج قبول کیا. فرشتے آ کے بولے، ایک دوسرے سے بات کرتے ہو تو ایک اللہ والے سنے، 2 آدمیوں کے حج کو قبول کرا تو اللہ تعالیٰ ان کے صدقے میں پوروں کے قبول کرا بول کے بتایا. تو خیر شرک بدعت سے ویڈیوز بنانا نہیں آ رہا. پاکستان کے گندے شیطانہ، کوئی ٹرسٹ مت کرو. پاکستانی اگر مسلمان بسم اللہ الرحمن الرحیم بول کے شروع کرتا، اس کا ایوارڈ اللہ اس کو دے دے اتنا ہی. اس کے بعد میں جو جھوٹ بولتا اللہ اس کو معاف کر دے. میں ایز اے مسلمان بول رہا ہوں، وہ کافر کے جیسا، منافق کے جیسا جو ہے شرک بدعت کفر کے جیسا ویڈیوز بنا رہا، جھوٹے کہانیاں بتا رہا خبروں کے. انڈیا میں جھوٹے خبروں کے کہانیاں بتا رہا. اللہ اس کو موت دے بنانے والے. ابھی وہ جو ہے شہاب چتر جو ہے پاکستان میں نہیں پہنچا، پاکستان میں اریسٹ کر لیا بول کے ویڈیوز بن رہے. پاکستان والوں نے اریسٹ کر لیا بول کے جھوٹ اتنا بنا رہے. ایمان نہیں ہے رہے تمہارے. 4 پیسے لے کے کیا کرتے رہے. یہاں کی تو زندگی ختم ہو جاتی، 2 منٹ میں ختم ہو جاتی. تم دیکھے دیکھے تک زندگی ختم ہو جاتی. میں اس کی صحیح مثال دے رہا ہوں تم کو. پچھلے مہینے میرے بہنوئی مر گئے. سگا بہنوئی میرا سید گھرانے کا. سید گھرانے کی میری بھابھی تھی، میرے بھائی کی صابر بول کے تھی، اس کی بیوی تھی، وہ مر گئی. میرا سگا بھانجا مر گیا میری بڑی بہن کا. میرے خاندان کے میں جب پیدا ہوا دادا دادی نانا نانی مر چکے تھے. جب میں نے آنکھ کھولا تو خالی چاچا چچا چاچی تایا تائی ماموں ممانی خالہ خالو یہی دیکھے تھے، وہ بھی مر گئے. پھر میں جیسا جیسا پروان چڑھنے لگا عمر کے ایک حصے تک پہنچ گیا تک میرے بھائی بہن مر گئے. اب میرے پاس سلسلہ میرے بھتیجے اور بھانجوں کا موت کا شروع ہو گیا. حقیقت کیا ہے؟ زندگی کچھ نہیں ہے. جھوٹ بول کے اللہ کے پاس کیسے جاؤ گے؟ ایک زندگی کو پہچانو، سچ سے زندگی گزارو. بھلے دم گھٹ جائے، بھلے سخرات کی موت جیسی زندگی ہو جائے، بھلے تم بیمار پڑ جاؤ، بھلے تمہارے پاس فاقہ چل رہا، فاقہ چل رہی ہو گھر میں، اللہ کے لیے مر جاؤ. جنت گارنٹی سے میں بتا رہا ہوں آپ کو. یہی اسلام میں ہے، اس واسطے یہ ویڈیو بنا رہا ہوں. تو زی ٹی وی والا بتاتا کہ 10,000 سال پہلے کا جو ہے ایک مندر نکلا. کون سا مندر ہے؟ کرسچنوں کا، جو انہوں عیسیٰ علیہ السلام اور مریم علیہ السلام کو اور حواریوں کو جو مندر میں رکھتے وہ، یا بدھا کا اسٹیچو جو بدھزم والے رکھتے، یا سناتن دھرم کا، یا پھر سرداروں کا. گرو نانک کے علاوہ بھی تمہارے ہندو خداؤں کو مانتے ہو لوگ. پھر ون صاف ایک نور ہے بولتے. کس کا؟ زوراستر کا جو آگ پرست کا ہے. کون سا مندر ہے وہ؟ کون سے خدا کا ہے؟ اب میں ایک مثال در دیکھو. اللہ کے کعبے کو آدم علیہ السلام سے لے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک رہے گا. اللہ حفاظت کرے گا. اللہ چیلنج کرا، اللہ کا گھر ہے، اللہ کا ڈائریکٹ. تم نے بتا سکتے وہ کون سا مندر ہے، کون کیسی پوجا کرتا تھا؟ کیا بدھزم کے حساب کی کرتا تھا، کرسچن چرچ کے جیسی جو اسٹیچوز رکھ کے عبادت کرتا تھا، یا تم ہندو جیسے یا سناتن جیسے دھرم جیسے یا زوراستر کے آگ پرست جیسے کون سی عبادت ہوتی تھی؟ یہاں تک کہ دلت کے مندروں کو بھی تم گراتے. کون سی عبادت ہوتی تھی وہاں پر 10 سال 1000 سال کا؟ جھوٹے. جیسا کہ 10,000 پہلے کا ریکارڈ ہے تمہارے پاس، ویڈیو کا، ٹیکنالوجی کا، کیمرے کا نہیں. ارے لعنتیو، اس واسطے اللہ قرآن میں بتایا ابراہیم علیہ السلام کعبے کو پھر سے نیا بنائے. اور یہ کعبے کے اوپر ریت دھب جاتی تھی. کئی زمانے تک طوفان آتے تھے، طوفان میں یہ کعبہ چھپ گیا تھا ریت کے اندر. بعد میں نکالا گیا، اس کو پھر سے بنایا گیا. پھر سے ابراہیم علیہ السلام ایک اللہ کا اعلان کرے وہاں پر. پھر بتوں کو پھینک دیے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ کے پھر بتوں کو پھینک دیے، پھر سے رکھے گئے. تو اب کسی کی مجال نہیں 1443 سال میں وہاں پر بت رکھ سکے. مگر کون سا خدا 365 میں؟ سوال یہ اٹھتا. اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے یہ میرا گھر ہے. ڈائریکٹ ایک ہی اللہ جو نظر نہیں آتا. اور پھر اللہ کی شان دیکھو.
اللہ کہہ رہا ہے پوری دنیا میں بت پرستی ہوتی تھی، پوری دنیا میں 1,24,000 پیغمبر بھیجے، یہی پہچان لو اللہ کو۔ اللہ چیلنج دے رہا، انسان بغیر جیسا علامہ اقبال نے کہا کیوں کر تیری عبادت کرتا تو نظر نہیں آتا۔ علامہ اقبال کریں اللہ کو نظر نہیں آنے والے کی عبادت ہم مسلمان کرتے ہیں، جو ڈائریکٹ ہے، سچ ہے، کیونکہ تمہارے خدا سامنے نہیں آئے، ٹیکنالوجی بھی پروف نہیں کر سکی تمہارے پاس خدا ہے جیسا۔ اس واسطے اللہ بولا قرآن میں یہ جو پرانے جو مندریں نہیں کر رہے، وہی بتا رہا اللہ تعالیٰ پورے انسان پرانے بت پرستی کرتے تھے، اس واسطے تو اللہ چیلنج کر رہا قرآن کے اندر، ایک اللہ کو نہیں پہچانے سب کے سب جہنم میں جائیں گے، جہنم بھر دے گا، جنت خالی رہے گی، دوزخ میں نرک میں چلے جاؤ گے، ہیل میں چلے جاؤ گے، تم ہندو، تم کرسچن، کیونکہ تم بت رکھ کے عبادت کرتے ہو۔ کیتھولک کے اندر تو بوتا ہی بوتا رہتے، حواریوں کے بھی رہتے، اب تم کو حواری بولے تو بھی نہیں معلوم، ہندو کو تو نہیں معلوم، مسلمان کو گنے چنے کو معلوم ہوگا۔ مسلمان ریپرزینٹ نہیں کر سکتا اللہ کے دین کو، وہاں مندر نکلا ہوں گا بولے تو ارے لعنتی دنیا کے کسی بھی حصے میں نکلنے دے مندر، کوئی گاڈ کا نام نہیں ہے ان کے پاس، ایک نام، کوئی چیلنج نہیں کر سکتا۔ سانپ گلے میں ڈالے کے شیوا سانپ کاٹتا، بندر ہنومانے بولتے ہیں، بندر کی صورت کا ہنومانے بولتے ہیں، بندر ہر ایک کی چیز لے کے بھاگ جاتا۔ شیر کے اوپر درگا چل رہی بول رہے، شیر ہرن کو کھا جاتا، معصوم کو۔ گنیش بول رہے ہاتھی پورے جنگلات کو اجاڑ دیتا، انسان کو کچل دیتا۔ یہ نشانیاں ان کے خداؤں کی، غور کرو اللہ کیا ہے نظر نہیں آتا۔ جدت دے تو بول رہا ایک کی عبادت جو نظر نہیں آتا اس کو دیکھو، اس کو سنو، کیا بول رہا انہیں قرآن میں، یہ بت پرستی کیوں کر رہے تم، پوچھ رہا۔ اس واسطے اللہ پورے دنیا میں پیغمبر بھیجا، کہیں ابراہیم علیہ السلام کی نشانی، یوسف علیہ السلام کی نشانی، کہیں عیسیٰ علیہ السلام کی نشانی، کبھی موسیٰ علیہ السلام کی نشانی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے پورے پیغمبر پوری دنیا میں بھیجا، سب جگہ سے دیکھو معلوم ہو رہا۔ اللہ کو پہچاننے کا آسان طریقہ ہے، ابھی اللہ نے یہ قرآن کی بات کو سچ کر کے دکھایا کہ پہلے کا انسان بت پرستی کرتا تھا، اس واسطے تو مندریں کھنڈر ہو گئے، مندریں پاکستان میں جا کے دیکھو کھنڈر ہو گئے، مندریں ایشیا کے اندر دیکھو پرانے کالے کون سی کس کی مندر تھی، کون خدا تھا نہیں معلوم، گر گئے، بعض تو اجڑ گئے، بعض جو ہے بدھا کے سر نکل کے آ رہے، پتلا بنائے سو، بعض جگہوں پر پتلے ایسے ہیں جو عورت اور مرد سیکس لے رہے جیسے ننگے، تمہارے مندروں میں جنتا ایلورا جیسے جا کے دیکھو، پوری دنیا دیکھو۔ اس واسطے بولا اللہ کہ انسان کو خدا نظر نہیں آ، خود انہیں پتلا بنا لے کے، پتھر کا مٹی کا بنا لے کے عبادت کرا، جبکہ شیطان بول رہا کہ یہی ہے تیرا خدا، تو اس سے لنک لگا دے خدا کا بول رہا، جبکہ اللہ بول رہا میں ڈائریکٹ دیکھ رہا ہوں، سن رہا ہوں، تو ڈائریکٹ بات کر بول رہا ہوں، میں شرک کرنے ہوں، ڈائریکٹ میرے سے بات کر بول رہا ہوں۔ اس واسطے تو سب سے بڑی نشانی نکل کے آئی اللہ کی کہ واقعی اللہ بولا پچھلے لوگ پورے بتوں کی عبادت کرے، اس واسطے میں پیغمبر بھیجا، پیغمبروں کو نہیں مانے۔ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو آج 3 دشمنی کرتے ہمارے سے، یہ برما میں چلے جاؤ، میانمار میں بدھسٹ کیوں ہم سے لڑتا، جبکہ منگ کے انہیں خدا نہیں ہے، کیوں ہندو دعویٰ کرتا کہ ہمارا دین سچا ہے، جبکہ تمہارے پاس جو ابھی ایک یاترا بنی، کیا پیسہ ملا بولو، کیا تمہارے گھر میں رزق آ گیا، یا تمہارے گھر میں روزگار آ گیا؟ لوگ باہر کیوں جا رہے ہیں، بھاگ رہے کیوں انڈیا چھوڑ کے؟ کیا تمہارے گھر کے اندر قتل و غارت گیری نہیں ہو رہی انڈیا میں؟ کیا انڈیا کو تمہارے کو ہندو کو دے دیا، یا پوری دنیا کو دے دیا ہندو کے ہاتھ میں؟ نہیں دیا، خدا ہی نہیں دیا، تمہارے کو کچھ نہیں دیا، تم یاترا کرے بھی تو وہیں جا کے مر جاتے کتنی بار۔ غور کرو، میں جو بول رہا ہوں، ہم مکہ کو جاتے، ہمارے ملک دیکھو امیر ہے آج، ہم مکہ کو جاتے، ہمارے ملک دیکھو آج یہ لوگ جو ہے اللہ امتحان کے لیے پیسہ دیا، بولا یہ لوگ جنت نما بنانے کے، طوفانہ ڈال دیا، زلزلے ڈال دیا، لاوا ڈال دیا، جنگل جل رہے ہیں، کوئی بچا سکتا تمہارا خدا؟ مندر نہیں کرے، ارے مندر تو ابھی بھی ہے دنیا میں، بدھسٹ کے بھی مندر ہی ہے، زوراسترین کا بھی ایسی عبادت ہے، ہندو کرسچن کے پاس بھی ایسی عبادت ہے، یہاں تک کہ جوئش کے پاس بھی یہی عبادت ہے۔ اس واسطے اللہ بولا میں نظر نہیں آتا، مجھے بغیر دیکھے تم عبادت کرو، اللہ اکبر۔
اس سے بڑی بات نہیں ہو سکتی. اللہ اکبر.